لساني يفقه قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. صدق اللہ العظیم. سورۃ النساء کی آیت نمبر 173 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج آیت نمبر 174 سے درس ہو رہا ہے. اس سے پہلے یہ ہم پڑھ کر آئے تھے کہ اللہ نے سارے انسانوں کو یہ خطاب کر کے کہا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم. اے پوری دنیا کے انسانوں، تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آ چکے ہیں. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. فآمنوا خیر لکم، تو تم ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اب آگے یہاں سے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ پوری دنیا کے انسانوں، اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک برہان، ایک دلیل، ایک آخری حجت آ چکی ہے. اور آخری دلیل اور برہان سے مراد یہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو امام الانبیاء ہے، امام المرسلین ہے، سید المرسلین ہے. اب ان کے بعد اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ آخری برہان ہے، آخری دلیل ہے جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آ چکی ہے. اب کسی کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا. کوئی یہ کہے مجھے خبر نہیں ہوئی، مجھے پتہ نہیں چلا، اس لیے جو ہے میں نے ایمان نہیں لایا تھا. کہا نہ، اب ایسا انتظام کیا جائے گا کہ دنیا کے ایک ایک کونے میں یہ پیغام پہنچ جائے گا، اللہ کا کلمہ پہنچ جائے گا، ایک ایک کونے میں پہنچ جائے گا. ایسا انتظام کیا جائے گا، ایک ایک انسان تک اللہ کا یہ کلمہ پہنچ جائے گا. اور کل کوئی یہ بہانہ نہیں کر سکے گا کہ مجھے خبر نہیں ہوئی، مجھے علم نہیں ہوا، مجھے پتہ نہیں چلا، اس لیے جو ہے میں نے ایمان نہیں لایا تھا، اس لیے مجھے جہنم میں نہ ڈالا جائے. ایمان نہ لانے کی وجہ سے اب کسی کا کوئی بہانہ چلنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ جس کا انتظار تھا اب وہ آ چکا ہے، اور اب اس کے بعد کوئی اور آنے والا نہیں ہے. آخری دلیل اور آخری حجت تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آ چکی ہے. یا ایھا الناس، اے پوری دنیا کے انسانوں. عربیوں کو بھی خطاب، عجمیوں کو بھی خطاب، یہودیوں کو بھی خطاب ہے، عیسائیوں کو بھی خطاب ہے، مشرکوں کو بھی خطاب ہے، کالوں کو بھی خطاب، گوروں کو بھی خطاب، سب کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس. الناس میں پوری دنیا کے انسان آگے، سب کو خطاب. قد جاءکم، یقیناً آ گئی ہے تمہارے پاس، برہان، ایک برہان، ایک دلیل، ایک حجت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. اور اس دلیل اور حجت سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتار دیا، إِلَيْكُمْ، تمہاری طرف، نُورًا مُبِينًا، واضح نور کو. واضح نور ہم نے تمہاری طرف اتار دیا. واضح نور سے مراد قرآن حکیم. قرآن حکیم یہ آخری کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی. اب اس کے بعد اور کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے. یہ آخری کتاب، آخری اللہ کا پیغام تمہارے پاس آ چکا ہے، جو بالکل واضح ہے اور جو نور ہی نور ہے. اس میں روشنی ہی روشنی ہے. جس آیت کو بھی لے لو بس اس سے تمہیں روشنی ملے گی، اس سے تمہیں راستہ مل جائے گا، اس سے تمہیں ہدایت مل جائے گی. جو سراپا نور ہی نور ہے، اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے. اور کیوں اتارا ہے؟ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالے،
کفر کی تاریکی ہے، شرک کی تاریکی ہے، رسم و رواجات کی تاریکیاں ہیں، بدعات کی تاریکیاں ہیں، اسی طریقے سے اور گناہوں کی تاریکیاں ہیں۔ ان تمام تاریکیوں سے یہ روشنی کی طرف لے جانے والی کتاب ہے، نکالنے والی کتاب ہے، اس لیے اللہ نے اس کو نازل کیا ہے۔ تو برہان سے مراد ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور نورم مبینہ سے مراد ہے محمد، یہ قرآن کریم۔ قرآن کریم اس سے مراد ہے کہ قرآن تمہارے پاس نور کی شکل میں، روشنی کی شکل میں تمہارے پاس آ چکا ہے۔ اب نہ مزید کسی دلیل کی ضرورت ہے اور نہ مزید کسی اور نور کی ضرورت ہے، دونوں چیزیں تمہارے پاس آ چکی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو رہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا باللہ اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ اور انہوں نے مضبوطی سے اس کو تھام لیا۔ اعتصام کے معنی آتے ہیں مضبوطی سے پکڑ لینا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جميعا پیچھے آیا تھا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی کے ساتھ تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو جس نے اللہ پر ایمان لایا اور پھر اللہ کی اس رسی کو، اللہ کے اس نور کو، قرآن حکیم کو، یا اللہ کے بھیجے ہوئے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو یہ انعام دیا جائے گا۔ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو اللہ تعالیٰ ان قریب اس کو داخل کرے گا، یا یقینی طور پر اللہ اس کو داخل کرے گا، فی رحمت منہ، اپنی طرف سے رحمت میں، وفضل اور فضل میں داخل کرے گا۔ رحمت اور فضل میں داخل کرنے کا مطلب اللہ ان کو جنت عطا کرے گا، اللہ جنت میں جگہ ان کو دے دے گا۔ کن کو؟ جو اللہ پر ایمان لائیں گے اور اللہ کی اس رسی کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے قرآن کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو مضبوطی سے تھام لے گا، تو اللہ اس کو جنت عطا کرے گا، اپنی رحمت اور اپنی مہربانی میں، اپنے فضل میں اس کو داخل کر دے گا۔ یہ تو آخرت میں انعام ملے گا، دنیا میں کیا انعام ہوگا؟ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، وَيَهْدِيهِمْ اور وہ ان کو چلائے گا، إِلَيْهِ اپنی طرف، صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا سیدھے راستے پر، جو راستہ سیدھا اللہ تک جانے والا ہے، اللہ کی طرف جانے والا ہے، اس راستے پر اللہ تعالیٰ ان کو چلا دے گا۔ کس کو؟ جو ایمان لائے گا اور جو اللہ کے دین کو، اللہ کے قرآن کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، تھام لے گا، اللہ پھر اس کو سیدھے راستے پر چلائے گا۔ پھر وہ دائیں بائیں ادھر ادھر بھٹکے گا نہیں، بلکہ وہ سیدھے راستے پر چلے گا۔ معلوم ہوا اگر کوئی انسان سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو بس وہ دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لے، ایک تو اللہ کے قرآن کو اور دوسرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، ان کو مضبوطی سے تھام لے۔ اور یہی آپ نے فرمایا تھا جس وقت آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو جا رہا ہوں اور تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو ہدیے، دو تحفے تمہیں دے کے میں جا رہا ہوں۔ لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، ما لم تمسک، جب تک کہ تم مضبوطی سے ان دونوں کو تھام کر رکھو گے۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھو گے تو تب تک تم گمراہ نہیں ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا پھر ہدایت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ پھر معلوم نہیں سیدھے راستے کو چھوڑ کے کس پگڈنڈی پر تم چل پڑو گے، کدھر نکل جاؤ گے، کس جہنم کی گہری کھائی کی طرف تم چل پڑو گے۔ اس لیے ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لینا، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا کہا میری سنت، میرا طریقہ کار، ان کو دونوں کو مضبوطی سے تھام لینا۔ وَيَهْدِيهِمْ اور وہ ان کو چلائے گا، الیہ اپنی طرف، صراطا مستقیما سیدھے راستے پر۔ یستفتونک، اب سورت ختم ہو رہی ہے اور آخری آیت ہے سورت کی، اور اس سے پہلے کی آیات سے بھی یہی میں لگتا ہے کہ اب سورت ختم ہونے والی ہے، آخری پیغام چل رہا تھا، لیکن سورت کے آخر کو اور ابتدا کو ایک دم جوڑ دیا گیا، بیچ میں مختلف مضامین آ گئے،
لیکن ابتدا میں جو مضمون تھا وہ اور آخری مضمون دونوں کو جوڑ دیا۔ کون کہے گا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا ہے؟ انسان ایسا کلام بنا ہی نہیں سکتا ہے، ایسا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم ایک بات شروع کرتے دوسری بات شروع ہو گئی اور پیچھے والی بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ایسا نہیں ہے۔ شروع میں ابتدا میں وراثت کے احکامات بیان کیے گئے تھے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، پورا ایک رکوع اس میں اللہ نے بیان فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ تاکیدی حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ پھر اولاد کے حصے بیان کیے گئے، اگر لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہیں تو للذکر مثل حظ الانثیین، تو اس صورت میں ایک لڑکے کو 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ملے گا، جتنا 2 لڑکیوں کو ملتا ہے اتنا ایک لڑکے کو دیا جائے گا، یہ بیان کیا گیا۔ اگر صرف لڑکیاں ہیں پھر ایک لڑکی ہے تو کل جائیداد کا آدھا حصہ لڑکی کو ملے گا، باقی دوسرے رشتہ داروں کو۔ اور اگر ایک سے زائد لڑکیاں ہیں، 2 ہیں، 2 سے زیادہ ہیں، تو اس صورت میں کل جائیداد کے 3 حصے کیے جائیں گے، لڑکا کوئی نہیں، خالی لڑکیاں مرنے والے کی۔ تو اب اس 3 حصوں میں سے 2 حصے ان 2 لڑکیوں یا جتنی بھی لڑکیاں ہوگی ان میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا، ایک حصہ دوسرے رشتہ داروں کا ہوگا۔ اس کے بعد پھر والدین کے حصے کو بیان کیا گیا کہ اگر اولاد کا انتقال ہو جائے، ماں باپ ہوں، تو ماں باپ کے لیے چھٹا چھٹا حصہ ہوگا اگر مرنے والے کی کوئی اولاد ہے، اور اگر مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے تو اس صورت میں ماں کو تیسرا حصہ ملے گا، باقی 2 حصے باپ کے ہوں گے۔ اور اگر مرنے والے کے بھائی ہیں، اولاد تو نہیں ہے لیکن بھائی ہیں، اس صورت میں ماں کا پھر چھٹا حصہ ہوگا، باقی 5 حصے باپ کو مل جائیں گے۔ اس کے بعد پھر یہ پڑھ کر آئے تھے ہم میاں بیوی کے حصے، کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے اور بیوی کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اس شوہر سے نہ کسی اور شوہر سے کوئی اولاد نہیں ہے، تو پھر بیوی کی جائیداد میں سے آدھا شوہر کا ہے، باقی آدھا اس کے جو رشتہ دار ہوں گے، ماں باپ اور دوسرے ہوں گے، ان کو مل جائے گا۔ اور اگر مرنے والی بیوی کی کوئی اولاد ہے تو شوہر کو چوتھا حصہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر شوہر بیوی کا حصہ بیان کیا کہ اگر شوہر کا حصہ بیوی کا حصہ بیان کیا کہ اگر مرنے والے شوہر کی کوئی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو چوتھا حصہ دیا جائے گا، اور اگر مرنے والے شوہر کی کوئی اولاد ہے تو پھر بیوی کو 8واں حصہ دیا جائے گا۔ یہ حصے بیان ہوئے۔ اس کے بعد پھر کلالہ کا حکم بیان کیا تھا۔ کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کے اصول اور فروع میں کوئی نہ ہو، یعنی ماں باپ دادا پردادا ادھر سے کوئی نہیں ہے، ادھر سے اولاد، اسی طرح یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی اس میں سے بھی کوئی نہیں ہے، نہ اوپر کوئی ہے نہ نیچے کوئی ہے، دائیں بائیں بہن بھائی ہیں۔ تو اب بہن بھائیوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک حقیقی بھائی یعنی باپ بھی ایک اور ماں بھی ایک ہو، اس کو کہتے ہیں حقیقی بہن بھائی۔ اور اگر باپ شریک بھائی بہن ہوں ان کو اللاتی کہا جاتا ہے، باپ ایک ہو ماں الگ الگ ہوں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے ماں ایک ہوتی ہے باپ الگ الگ ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اخیافی بہن بھائی۔ تو وہاں شروع صورت میں بیان کیا تھا کہ بھائیوں کا حصہ کون سے بھائی؟ جو اخیافی ماں شریک بہن بھائی ہیں ان کا حصہ بیان کیا گیا تھا۔ اگر ایک ہی بھائی ہو ماں شریک یا ایک ہی بہن ہو ماں شریک تو اس کو چھٹا حصہ دیا جائے گا اور باقی دوسرے بھائیوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ اور اگر ماں شریک جس کو اخیافی کہتے ہیں بہن بھائی 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو پھر ان کو تہائی حصہ دیا جائے گا، اور تہائی ان دونوں بہن بھائیوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا، جتنا بہن کو اتنا ہی بھائی کو، جتنا بھائی کو اتنا ہی بہن کو۔ یہ حصہ یہ ہم پڑھ کر آئے تھے، لیکن وہاں پر حقیقی بہن بھائی اسی طرح جو باپ شریک بہن بھائی ہیں ان کا حصہ وہاں بیان نہیں کیا گیا تھا۔ تو وہ ایک ذہن میں سوال تھا لوگوں کے، کیا کہ ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ اخیافی بہن بھائی کا حصہ کتنا ہے، اگر وہ ایک ہی ہو تو چھٹا حصہ ہے، اور اگر ایک سے زائد ہو پھر تیسرا حصہ ہے، اور تیسرے میں فہم شرکاء فی الثلث، وہ سب کے سب اس میں برابر شریک ہوں گے۔ لیکن جو حقیقی بہن بھائی ہے، باپ ماں اور باپ دونوں ایک ہی ہیں، یا پھر باپ شریک بہن بھائی ہیں یعنی باپ ایک ہے ماں الگ الگ ہے، ان کا حصہ کیا ہے وہ وہاں بیان نہیں کیا گیا تھا۔ تو صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا،
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ اگر ہمارا کوئی ماں شریک بہن بھائی ہے اس کو کتنا حصہ ملے گا، کب کتنا ملے گا، یہ تفصیل ہمارے سامنے آ گئی، لیکن اگر کوئی حقیقی بھائی ہے، حقیقی بہن ہے، یا اللہ کی بھائی ہے، اللہ کی بہن ہے، یا دونوں ہیں، تو پھر اب ان کو کتنا حصہ دیا جائے گا اس کا ہمیں پتہ نہیں چلا۔ اللہ نے اس کو یہاں پر بیان کیا، یستفتونک، یستفتونک استفتاء کے معنی آتے ہیں فتویٰ مانگنا، یستفتونک یہ لوگ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، یستفتون یہ فتویٰ مانگتے ہیں کا آپ سے، کس کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں؟ حقیقی بہن بھائیوں کے حصے کے بارے میں اور باپ شریک بہن بھائیوں کے حصے کے بارے میں یہ فتویٰ آپ سے مانگ رہے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، قل تو آپ کہہ دیجئے اللہ یفتیکم، اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے، اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں۔ کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ماں باپ میں سے بھی کوئی نہ ہو، دادا دادی ادھر کوئی نہ ہو، اور اولاد میں سے بھی کوئی نہ ہو، بہن بھائی ہو لیکن اوپر نیچے اصول اور فروع میں کوئی نہیں ہے، تو اس کلالہ کے بارے میں اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے۔ کیا فتویٰ دیتا ہے؟ ان امرؤ، اگر ایک ہو، ان امرؤ ہلک، اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے، ان امرؤ ہلک، اگر کسی آدمی کا، امرؤ دونوں آگے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کا انتقال ہو جائے، ہلاک ہو جائے یعنی انتقال ہو جائے، لیس لہ ولد، اگر کسی ایسے شخص کا، یہ ترجمہ کر لیجئے، اگر کسی ایسے شخص کا انتقال ہو جائے، لیس لہ ولد، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، کوئی بھی اولاد میں سے نہیں ہے، وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کی ایک بہن ہے، اس بہن سے مراد حقیقی بہن بھی ہو سکتی ہے اور باپ شریک جو بہن ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو یہ ایک ہی بہن ہے، تو اس ایک بہن کے لیے اس کا آدھا ہوگا جو اس مرنے والے شخص نے چھوڑا ہے، جو مرنے والے شخص نے چھوڑا ہے، تو اس کی کل زمین جائیداد، مکان، بینک بیلنس جو بھی ہے، اس کا آدھا جو ہوگا وہ اس کی جو ایک بہن ہے اس بہن کو مل جائے گا، چاہے حقیقی بہن ہو چاہے باپ شریک بہن ہو، اس کو آدھا ملے گا، باقی جو آدھا ہوگا وہ دوسرے رشتہ داروں کو چلا جائے گا، بہن کو آدھا ہی ملے گا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا، اور اگر انتقال ہو جائے بہن کا اور اس کا ایک بھائی ہو، وہ حقیقی بھائی ہے یا یہ کہ اللاتی یعنی باپ شریک بھائی ہے، تو یرثها، وہ اس بہن کی کل جائیداد کا وارث ہو جائے گا۔ اگر انتقال ہو جائے بھائی کا، پیچھے رہ جائے بہن، اس کو تو آدھا ہی ملے گا، اور اگر انتقال ہو گیا بہن کا اور اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، اور صرف ایک بھائی ہے، کون سا بھائی ہے؟ باپ شریک بھائی ہے یا حقیقی بھائی ہے، تو اس بھائی کو اس کی کل جائیداد مل جائے گی۔ تو یہاں دیکھیے لڑکے کو لڑکی سے ڈبل ہو گیا نا، اگر صرف بہن تھی اس کو آدھا ہی مل رہا تھا، بھائی ہے تو اس کو سارا ہی مل گیا، ڈبل ہو گیا جی۔ تو وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ اس کا وارث ہوگا، إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اگر اس کی مرنے والی بہن کی کوئی اولاد نہ ہو، وہ بہن کا وارث ہوگا اگر بہن کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ تو تھا ایک ایک کا مسئلہ، ایک بہن ہو تو یہ مسئلہ، ایک بھائی رہ جائے بہن کا انتقال ہو جائے تو مسئلہ یہ ہے۔ آگے فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، پس اگر وہ دو ہوں، یعنی جو وارث بن رہے ہیں وہ دو بہنیں ہیں، فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، وہ دو بہنیں، پیچھے تھا ایک بہن کا مسئلہ، اب آگے بتایا جا رہا ہے اگر دو بہنیں ہوں گی، فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، پس اگر ہوں وہ دو بہنیں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، تو اب ان دونوں کے لیے ہوگا 2/3 مما ترکا، اس میں سے جو ان کے مرنے والے بھائی نے چھوڑا ہے، جو ان کے مرنے والے بھائی نے چھوڑا، بھائی کا انتقال ہو گیا، بہن ایک نہیں بلکہ بہنیں دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، دو ہیں یا دو سے زیادہ، تو اب کل جائیداد کے 3 حصے کیے جائیں گے،
ان 3 حصوں میں سے 2 حصے ان 2 یا 2 سے زیادہ جتنی بھی بہنیں ہوں گی ان میں برابر تقسیم کر کے دے دیا جائے گا، اور باقی ایک حصہ جو رہ جائے گا وہ دوسرے رشتہ داروں کو ملے گا اگر کوئی دوسرا ہو۔ اگر کوئی دوسرا نہیں ہے پھر وہ لوٹ کر انہی بہنوں کو کے پاس آ جائے گا۔ تو فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، پس اگر بہنیں کتنی ہوں؟ 2 ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، تو ان دونوں کے لیے 2 ثلث ہوگا، 2 تہائی ہوگا، مما ترکا، اس میں سے کہ جو مرنے والے بھائی نے چھوڑا ہے۔ جی، اور اگر بھائی 2 ہوں اور بہن ایک ہی تو ایک بھائی بھی وارث بن رہا تھا کل کا، اب 2 بھائی ہیں تو دونوں اس کے وارث بنے گے، دونوں کو برابر تقسیم کر کے دے دیا جائے گا۔ یہ مسئلہ بالکل واضح تھا، اس لیے قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا۔ ہاں، اگر مرنے والے بھائی کے کچھ بہنیں ہیں کچھ بھائی ہیں، یا مرنے والی بہن کے کچھ بھائی بھی ہیں اور بہنیں بھی ہیں، اس صورت میں مسئلہ کیا ہوگا؟ اوپر تھا اگر ایک ہوں تو وہ مسئلہ تھا، اور اگر دونوں ہوں، بھائی بھی ہوں اور بہنیں بھی ہوں، تو اس صورت میں ان کا مسئلہ کیا ہوگا وہ آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر ہوں وہ بھائی یعنی مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی ہوں، بھائی بھی ہوں اور بہنیں بھی ہوں، اگر ہوں وہ بھائی یعنی بھائی اور بہنیں دونوں ہوں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر اب لڑکے کے لیے یعنی بھائی کے لیے ہوگا 2 بہنوں کے حصے کے برابر۔ اب بھائی کو 2 بہنوں کے حصے کے برابر دیا جائے گا، جیسے اولاد میں تقسیم ہوتی تھی، لڑکے کو ڈبل اور لڑکی کو سنگل، اسی طرح یہاں پر بھائی کو ڈبل ملے گا اور بہن کو سنگل ملے گا، لیکن کب؟ جبکہ حقیقی بہن بھائی ہوں، اللاتí بہن بھائی ہوں۔ اگر اخیافی ہے، ماں شریک ہے، ان کا پیچھے شروع صورت میں ہم پڑھ کر آئے کہ اس صورت میں تو ان کو بہن بھائیوں کو برابر ملتا ہے، وہاں کمی زیادتی نہیں تھی، وہاں برابر تھا، لیکن یہاں بتایا کہ اگر حقیقی بہن بھائی ہوں، حقیقی جو ہے یا اللاتí بہن بھائی ہوں، تو ان میں سے لڑکے کو ڈبل دیا جائے گا بھائی کو، اور بہن کو سنگل حصہ ہوگا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر ہوں وہ بھائی اور بہنیں یعنی مرد اور عورت دونوں، مطلب بھائی بھی ہوں اور بہنیں بھی ہوں، فَلِلذَّكَرِ، تو لڑکے کے لیے ہوگا مثل حظ الانثیین، 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر، مثل حظ الانثیین، 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کی اولاد بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، ان دونوں لائنوں میں کوئی بھی نہیں ہے، اب اس کی 2 بہنیں ہیں اور ایک بھائی ہے، تو کل جائیداد کے 4 حصے کریں گے، ان 4 حصوں میں سے 2 حصے اٹھا کر بھائی کو دے دیں گے اور دونوں بہنوں کو ایک حصہ دے دیا جائے گا، تو اب بھائی کو 2 بہنوں کے حصے کے برابر مل گیا۔ تو فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو بھائی کے لیے ہوگا 2 بہنوں کے حصے کے برابر۔ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ تمہارے لیے یہ احکامات بیان کر رہا ہے، واضح اور کھول کر بیان کر رہا ہے، خاص طور سے وراثت کے احکامات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ کیوں؟ ان تضلوا، تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ معلوم ہوا جو لوگ وراثت کو شریعت کے حکم کے مطابق تقسیم نہیں کرتے ہیں، اپنی منمانی سے جیسے چاہے ویسے تقسیم کر دیتے ہیں، وہ راہ راست پر نہیں رہے، وہ گمراہ ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حکم کو بیان کرنے کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں یہ حکم اس لیے بیان کیا تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ معلوم ہوا جس نے عمل کیا وہ گمراہی سے بچ گیا، اور جس نے عمل نہیں کیا وہ گمراہ ہو گیا۔ اور آج اس میں بڑی کوتاہی برتی جا رہی ہے، لڑکیوں کو بیچاریوں کو حصہ دیتے ہی نہیں ہے، نہ بہنوں کو، نہ بیٹیوں کو، نہ پھوپھیوں کو حصہ ملتا ہی نہیں، ان کو دیتے ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی دینا بھی چاہے معاف کرا کے، معافی تلافی کرا کے ویسے ہی کر دیتے ہیں، دیتے ہی نہیں ہے لڑکیوں کو حصہ۔ کوئی کہتا ہے شادی پر اتنا خرچہ کر دیا، کوئی کہتا ہے پڑھائی پر اتنا خرچہ کر دیا، تو شادی تو لڑکے کی بھی کرائی تھی، اس میں بھی تو خرچہ ہوا ہوگا، وہ فری میں تھوڑی ہو گیا، یا پڑھائی تو لڑکے کو بھی کرائی ہے تو وہ فری میں کیا اس کی پڑھائی ہو گئی ہے، وہاں بھی تو خرچہ کیا ہے۔ جب یہاں کیا ہے
لڑکی پر کیا، لڑکے پر بھی کیا ہے، تو اب وراثت میں بھی برابر ان کا جو حصہ شریعت کا قانون ہے اس کے مطابق وراثت تقسیم ہونی چاہیے۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، ان کے بعد یہاں پر ایک لا محذوف ہے، اور عربی زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ لا عام طور سے ایسے مقام پر حذف کر دیا جاتا ہے، اصل میں تھا اللہ تضلوا، اللہ تمہارے لیے یہ احکامات بیان کر رہا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تم کیا کر رہے ہو، تمہارا ایک ایک عمل اس کو معلوم ہے، تمہارے دل میں کیا ہے، کیا نیت ہے، کیا ارادہ ہے، وہ جانتا ہے، اس کا علم کامل ہے، اس سے تم چھپ نہیں سکتے ہو، اپنی کسی بات کو چھپا نہیں سکتے ہو۔ جب ہر وقت وہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے، تمہارے ہر عمل کا اس کو علم ہے، تو اس کے حکم کے مطابق پھر زندگی بسر کرو اور ویسے ہی وراثت کو تقسیم کرو جیسے اس نے حکم دیا ہے۔ سورت ختم ہو گئی، اب انشاءاللہ آگے سورت المائدہ شروع ہو رہی ہے۔ اللہ سے دعا کرے پروردگار ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت